سے ہوگا۔ جی بالکل حسن صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ غیر معمولی ریلیف پر نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاڈلا پلس قرار دے رہی ہے؟ شرعی رحمان صاحبہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ جو ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اگر ہمیں ملتی تو آج ہم بجلی اور چینی کی قیمتوں پہ بات کرتے۔ وہیں پاکستان تحریک انصاف بھی یہی گلے شکوے کر رہی ہے، تو کیسے یہ خدشات دور ہوں گے؟ دیکھیں، خدشات تو 1950 سے شروع ہوئے اور پتہ نہیں کون کون لاڈلا بنا اور کون کون پھر چلا گیا۔ پاکستان کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ لاڈلا بننے آتے ہیں اور پھر بنے رہنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر خود ہی غلطی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اور سعد رسول صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ فلاں کے لیے قانون اور تو فلاں کے لیے قانون اور، اگر آپ کچھ بھی نہ کیجئے کہ صرف آپ ان کے دور کے جو کیسز بنائے گئے، جس طریقے سے مقدمات درج کر کے گرفتاریاں کی گئیں، انہی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کے سامنے کوئی دوسری رائے نہیں رہ جائے گی، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، اور ہر چیز ایسے کلیئر ہوگی جیسے آپ دودھ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، شیشے میں ہر چیز کلیئر ہے۔ کہ چیئرمین پی ٹی آئی جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اس وقت کیسے نیب کیسز بناتا تھا، کیسے مقدمات تیار کیے جاتے تھے، کیسے قانون کو اپنے مطابق ڈھال لیا جاتا تھا، اس وقت بھی یہی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ بہت دور نہ جائیں، آپ تھوڑا سا کچھ ماہ قبل چلے جائیں، جب چیف جسٹس آف پاکستان کیسے فیصلے لیا کرتے تھے کسی ایک شخص کو نوازنے کے لیے، وہ کیوں آپ یاد نہیں رکھتے؟ ان کو بھی آپ یاد رکھیے۔ ماضی کی طرف بہت کی طرف نہ جائیں، صرف ماضی قریب کی میں مثالیں دے رہا ہوں جی، کہ کس طریقے سے آپ ان کے لیے تمام تر جو ہے وہ حدیں پار کر جایا کرتے تھے، تو ان کو بھی تو یاد رکھنا پڑے گا۔ اور اب اگر کسی کو قانون کے مطابق، ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت جاتے ہیں، نواز شریف صاحب، ان کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے۔ ہاں، ایک وقت آتا ہے 3-4 سالوں بعد جب محبت جو ہے وہ تمام زنجیریں توڑ دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کتاب میں لکھا تھا بڑا کمال، کہ پھر وہ محبوب کو کور کرنے کے لیے کہ اس کو کوئی پتھر نہ مارے، اس کی طرف کوئی گندی آنکھ سے، میلی آنکھ سے نہ دیکھے، تو پھر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 2013 سے بھی، بلکہ 2012 سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، جب میں نے بہت اس کا بغور دیکھنا شروع کیا۔ اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے، وہ بھی اسی طریقے سے آنا، وہ بھی کسی ٹائم محبوب ہوا کرتے تھے، اب بھی کوئی کسی کا محبوب ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ لاڈلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستانی سیاست، اس میں تو ناممکنات کی تو مثال ہی نہیں ہے، ممکنات ہے، سارا کچھ ممکن ہے۔ اگر آج یہ ہیں، کل کوئی اور ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب عدالتیں، نیب، تمام تر معاملات کو صرف ایک سائیڈ کی طرف دیکھا کرتی تھی، ون سائیڈڈ پالیسی کے تحت چلتی تھی، ہم نے نواز شریف کو جیل میں پھینکنا ہے۔ اور وہ پھر کیا کیس بنا؟ کرپشن کے کیسز بنے۔ تو آج وہی نیب کہتی ہے وہ کرپشن کے کیسز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دوبارہ سے اس کا جائزہ لیں گے۔ آج وہی نیب جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے عدالتوں میں۔ آج وہی چیزیں جو ہیں، ادارے کل ان کے خلاف تھے، آج ان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کہتی ہیں لاڈلا، کوئی کہتا ہے محبوب، کوئی کہتا ہے کسی کا پیارا، کوئی کہتا ہے ہمارا محبوب۔ حسن صاحب، آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں وہ لاڈلے ہیں؟ کے ساتھ کیا ہوا حسن صاحب؟ دیکھیں، اب مجھے بات کرنا، دل صاحب میں نے آپ کی بات سنی، سعد رسول صاحب کی بات سنی، صرف مختصر بات اتنی سی ہے، آپ دونوں جس چیز پر بحث کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے قانون اور تو ان کے لیے قانون اور۔ ان کی پاپولیرٹی اس وقت بڑھ گئی، ان کی پاپولیرٹی کس وقت بڑھی؟ بھئی اصل تو پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ تو عوام کے توازن، عوام کے جو ہے وہ ماحول میں جا کے جانا جاتا ہے، وہ تو آپ اور میرے یا کسی کے بیان سے تو کوئی توازن نہیں برقرار رکھا جاتا۔ وہ تو ہے جب آپ عوام کے پاس جائیں گے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو اپنے پاؤں پر سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون سا سیاستدان کتنا مقبول ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہمیں پاپولر نہیں ہے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے ہیں، آنے کے بعد مسلم لیگ نون میں ایک جنون اور ایک طاقت دیکھنے کو ملی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی سیاست میں کسی حد تک تبدیلی آئی ہے، لیکن جس طریقے سے سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، تمام تر قوانین جس طرح ماضی میں کیسز بنے تھے اس طرح اب ون سائیڈڈ رہ کے اس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، تمام تر جو ہے وہ شہنشاہوں والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عدالتیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ وہ جج بشیر صاحب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں،
جو گھنٹہ گھنٹہ انتظار نہیں کرتے تھے, 1 سیکنڈ انتظار نہیں کرتے تھے, اب تو وہ 1 گھنٹہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے, فیصلہ سنانا ہے. ان کے لیے اس وقت کوئی الگ سے پروٹوکول نہیں لگا کرتا تھا. آج تو پورا اسلام آباد جو ہے وہ پروٹوکول کی زد میں تھا کہ جناب نواز شریف صاحب نے عدالتوں میں جانا ہے. دیکھیں یہ جب کیسز چلتے رہیں گے, اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے, تو پھر نواز شریف صاحب کو تو پتہ لگ رہا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے. لیکن کیا جو ڈیل آنے سے پہلے کر کے آئے تھے, جب ان کا سفر کا آغاز ہوا تھا, آج بھی وہ اس ڈیل پر کام کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیل کہیں نہ کہیں خراب ہوتی دکھائی دی ہے, اور اب وہ 50% پہ کری یا 100% پہ نہیں کری. یہ آنے والا وقت بتائے گا نومبر میں کہ کس حد تک تبدیلیاں ہوتی ہیں, کس حد تک کیسز جاتے ہیں, اور ان کے کیسز اگر ختم ہو جاتے ہیں, نیب جس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس طرح تو پھر عوام کا, عام آدمی کا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ اداروں پر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, عدالتوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یہی وہ ادارے جو کیسز بناتے تھے, یہی وہ ادارے جنہوں نے ایک لیڈر کو, ایک نہیں بے شمار لیڈران کو, ایک اب بھی ہے ایک ماضی میں بھی ہے سیاسی جماعت کا, اس وقت بھی لیڈران رہے. تو حسن صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے نیب جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے. دیکھیں جو نیب, دیکھیں نیب تو ایسا ہے جس طرح سیاسی انتقام کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں, اب بھی آپ دیکھ لیں, نیب نے تو کبھی بھی کوئی کیس پوزیٹیو طریقے سے بنایا, اس پر سٹینڈ کیا ہو, تو ماضی کے ابھی مثالیں دیکھ کے بتا دیں. اتنے ہمیں بتایا گیا تھا, میں نے خود جا کے احتساب عدالتوں سے اتنے پلندے لے کے لا کے پڑھے, کس طرح منی لانڈرنگ کی گئی, کس طرح کرپشن کے الزامات ان پر لگے, کس طرح ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے الزامات لگے. 3 ریفرنسز بنائے گئے تھے, 2 پہ کیس بنا نا, اور وہ میں نے خود چیزیں پڑھی. اب اگر ہمیں یہ نیب کہتا ہے کہ وہ چیز غلط ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیب تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا جاتا ہے, ایسا لگتا ہے. اب تو اعتماد اٹھ گیا, اب وہ کسی کو پکڑتے ہیں, کل وہ باہر آ جائیں گے. آج وہ کسی کو اٹھاتے ہیں, کل وہ پھر باہر آ جائیں گے, اور کل ان کے خلاف ان کے حق میں بات کر رہے ہوں گے. اداروں پر اب عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. میں جس کی بات کرتا تھا, ادارے مضبوط ہوں گے, نیب مضبوط ہوگا, اینٹی کرپشن مضبوط ہوگی, اس طرح کے سیکشن چیزیں مضبوط ہوں گی, تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. اگر آپ اس طرح کھلی چھوٹ دے کے ایک سیاسی لیڈر کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں کہ محبوب کے لیے ہر چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اس پر پتھر کوئی نہ مارے, تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پھر پاکستانی سیاست ہے, ماضی سے 1950 سے چلتا آ رہا ہے. وہ کون سا تھا مولوی تمیز الدین کیس, جب وہ سعد رسول صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ کیا راستے جب کھولے گئے تھے, تو اس ٹائم سے لے کے آج تک کوئی ڈیل اور کوئی ڈھیل, کہیں پر لاڈلا, کہیں پر وہ نہیں لاڈلا, کہیں پر بہت زیادہ محبوب, کہیں پر نہیں محبوب, کہیں پر پیارا تبدیل ہو گیا, کہیں پر چیزیں ہو گئیں, اور بھی چٹکی سے معاملہ سارے ختم کر دیے. وہ آپ کو یاد ہے نا, وہ کسی نے کہا تھا کہ چٹکی میں دروازہ کھلا اور اس کو لیڈر بنا دیا, چٹکی میں کیسز ختم, چٹکی میں سارے معاملات ختم, چٹکی میں نیب نے کیس بنائے تھے وہ سارے اڑا کے رکھ دیے, چٹکی میں سارے پاپولر لیڈر اوپر چلے گئے, چٹکی میں پاپولر لیڈر کو آپ نے نیچے لا کے ختم کر دیا. کیا کبھی کسی سیاستدان نے چٹکی میں یہ سنا کہ غریبوں کے مسائل حل ہوئے؟ کیا کبھی چٹکی سے کبھی ان کے غریبوں کے مسائل حل ہوتے دکھائی دیے جس طرح ان کو ریلیف ملتے ہیں؟ کیا غریب جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, ان کو کبھی یہ چٹکی میں مسائل حل کرتے ان سیاستدانوں نے کبھی حل کیے؟ کبھی سوچ بھی نہیں آتی ان کی چٹکی میں. ان کی سوچ بنانے میں بھی کئی سال لگتے ہیں, کئی ماہ لگتے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ ہم نے اب چٹکیاں نہیں مارنی, ہمارے چٹکیوں صرف ان کے لیے ہیں جو ان کے سیاستدانوں کے کیسز ختم ہوں, ان کے لیے راستے کلیئر ہوں. غریبوں کا آج ان سے بات کریں, جب سے قائد نواز شریف صاحب آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک, آپ کہہ رہی پاپولیرٹی بڑھ گئی, کوئی کہہ رہا ہے کم ہو گئی, اچھا جلسہ کیا, اس وقت سے لے کے آج تک عوام کی کیا ایشوز پہ بات کی ہے؟ نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, مریم نواز شریف صاحبہ نے, ان کی پارٹی کے کسی بندے نے عوام کے لیے کیا بات کی ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں.